बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक शुक्रिया ड्यू था बिलाल, फ़रीहा, इस्माइल एंड दिलीप, आयशा का। इन लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया था जो मैं पीर को हर सुबह 9 से 10 बजे कॉल्स लेता हूँ। आमतौर पे हम सभी लोग दावतों का फ़ायदा उठाते हैं, एडवांटेज लेते हैं, लेकिन शुक्रिया अदा कभी भी नहीं करते। पर इन बच्चों ने, आई डोंट नो किस किस उम्र के हैं, तो कहते हैं कि इन 5 मिनट में भी हमारे लिए ज़िंदगी को करीब से देखने और उसको बेहतर करने का इम्कान पैदा होता है और हमें बड़ी राहत होती रही है। इस वजह से हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बेटा जी, मैंने ये 1 घंटा जो पीर वाला रखा है, ये सिर्फ़ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए रखा है कि वो लोग जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मेरी तरफ से उनके लिए तोहफ़ा होता है और तरतीब से उनको टाइम मिलता जाता है। अच्छा जी, साबर अली साहब ने शहर का नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि अल्लाह आपका भला करे। बहनोई की सालियों के साथ ताल्लुक़ की वीडियो सुनकर मैं बहुत रोया और मैं 2 रातों से सो नहीं सका। बार बार उठता हूँ, रोता हूँ, शर्मसारी महसूस करता हूँ। मैं भी उन्हीं बदबख्तों में से एक हूँ, पर मेरी बदबख्ती का रेंज बहुत ज़्यादा है। मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता, इवन जिसके साथ मैंने बददियानती की है उसको भी नहीं। मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी, उस दौरान उसकी सौतेली, यानी इस आदमी की सौतेली बेटी, वो घर का सारा खाना तैयार करती थी, मुझे दबाती थी और मैंने अपनी ही सौतेली बेटी पे ये जुल्म किया। ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, मैं गिरता ही चला गया। मैं अब आपके से आकर मिलना चाहता हूँ। खातिर हज़रात, जैसे जैसे मैं इनका मैसेज पढ़ता गया, यकीन माने कोई दुख का अगर स्केल हो तो शायद वो भी ख़त्म हो जाता। मैंने इनसे माज़रत की। मैं गुनाह की तफसील सुनने में मुझे कभी भी दिलचस्पी नहीं रहती। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी बच्चियाँ अपनी गलतियाँ या गुनाह तफसील से बयान करना चाह रही होती हैं, बयान करने पे मुसर होती हैं और मैं उनको दरमियान में रोक देता हूँ, टोक देता हूँ कि बेटा हम इसकी रेमेडी की तरफ जाते हैं। उसको सुनने में जो शायद कुछ लोगों को लज्जत आती हो, पर एक वक्त आता है जब अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से बेनियाज कर देता है और आप उसमें से कोई लज्जत कशीद नहीं करते। आपको दुख और तकलीफ़ का लगा उसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। जिन लोगों के साथ कभी ज़िंदगी में ऐसी अनहोनी हो जाए, इससे पहले कि हम उनकी बात करें, मुझे आपसे एक और अहम बात कहनी जिससे बिल्कुल जुड़ी हुई है। बहुत सी लड़कियां जो जज्बाती होकर अपनी 2-2, 3-3 बच्चियों के साथ अपने मियों से डिवोर्स ले लेती हैं, अपने सास ससुर को उनसे गिले शिकवे या नंदों से गिले शिकवे करती हुई घर आके बैठ जाती हैं और फिर कुछ अरसे के बाद उनके माँ बाप उनकी शादी करते हैं। ऐसी तमाम बच्चियों के लिए और ऐसे तमाम वालिदैन के लिए सिर्फ़ एक लाउड जगह करनी आपने अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जिस जगह लोग स्लिप हुए हों, लोग गिरे हों, लोगों का नुकसान हुआ हो, उससे तो बचना वाजिब है। बहुत साल पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, तब मैं वहाँ एचआर को हेड कर रहा था, तो डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था तो वहाँ देखा कि को 8-10 मोटरसाइकिल वाले स्लिप होके जैसे आप फिसलते। अच्छा, ये मेरी आंखों के सामने वो मंज़र था। हमने पीछे ब्रेकें लगाई। हमारे एक दोस्त थे तलहावीद सलमानी, वो मोटरसाइकिल पे थे, वो उतरे और उन्होंने जाके मट्टी भर भर के नीचे से उठा के, तो किसी साहब का डीजल का डिब्बा वहाँ गिरा और सड़क ज़ाहिर है उससे गीली हो गई। तो ये तो सरसों के ऑयल से भी ज़्यादा होता है, तो जो वहाँ जाके ब्रेक लगाता और वो स्लिप होता, दूर जाता। तो अकल का तकाजा ये कि या तो वहाँ से पहले रुक जाइए या फिर वहाँ से आराम से गुजर जाइए। तीसरा ये भी है कि मट्टी उठाइए और उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि पीछे आने वाला वहाँ से स्लिप ना हो। जितने लोग मैंने इस दुनिया में देखे हैं, शक्ल मोमना और करतूत काफरा, जितनी मर्ज़ी उनकी अच्छी शक्ल हो, जब जिन्स का मामला आता है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते। कहीं तालीम की कमी, कहीं तरबियत की कमी, कहीं खुदा से बेनियाजी। लेकिन सबसे बड़ा ये कि जब आप अपने नफ्स के ग़ुलाम होते हैं, और फिर इल्ज़ाम किसी पे नहीं लग सकता, ना मीडिया पे, ना अखबारों पे, ना रसालों पे। कमी आपके अंदर है, जो ख़राबी है वो आपके अंदर दर आई है। अंदर से उसे निकालेंगे तो दूर होगी। आप एक औरत से ब्याह रचाते हैं, उसे अपनी मिल्क में लाते हैं, उसकी हिफाजत, उसकी इज़्ज़त और अस्मत का दावा और वादा करते हैं, और फिर
ایک وقت آتا ہے کہ اس کی بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ آپ کی بیوی کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں آپ کی، وہ نہ آپ کے نکاح میں آ سکتی ہیں، نہ آپ کا ان سے کوئی اور رشتہ بن سکتا ہے. پر جب آپ بد کرداری کے دلدل میں اترتے ہیں تو وہ معصوم بچیاں اس کا شکار ہوتی ہیں، اور ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے تو بھی وہ بے بسی سے کچھ نہیں کر سکتی. ان کا اپنا رشتہ ٹوٹ جائے گا. وہ بچیاں بلکتی ہیں، روتی ہیں، بعد میں ذہنی مریض بن کے میرے پاس آتی ہیں. اور اس وقت سچ مانے اگر کہیں بد دعائیں دینے کا اجازت ہو تو ایسے لوگوں کو تو بد دعا دینے کو دل کرتا ہے کہ جنہوں نے ان معصوموں کی زندگی کی معصومیت اور خوبی اور خوبصورتی ان کچی کلیوں کو مسل کے رکھ دیا. ساری عمر یہ دکھ، یہ بے عزتی اور بے احترامی ان کے ذہن سے نہیں جاتی. جتنی مرضی بڑی ہو جائیں، بال بچوں والی ہو جائیں. تو مجھے ہمیشہ ایسی بچیوں کو میں مشورہ دیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ اگر تم اس لمحے ذرا رک جاتے، غصے پہ قابو پا لیتے، اپنے میاں کو نہ چھوڑتے، تو کسی اور ایسے بدبخت کے ساتھ جا کے نکاح کرنے اور اپنی ہی بچی کو اس کے ہاتھوں لٹوانے کی جو اذیت اور دکھ اور تکلیف ہے اس سے بچ جاتے. یہ شیطان ایسے لوگ جو اس غلطی کو کرتے ہیں، اگرچہ کہیں اور نکاح کر لیا کریں، کسی جگہ شادی کر لیا کریں، تو اس گناہ عظیم سے اب اس بچی کی ماں کو جب یہ بات پتہ چلے گی، کہیں نہ کہیں پتہ چلنی تو ہے. ابھی اس نے بچی کو ڈرایا دھمکایا ہے، لیکن اب اس نے بتایا کہ جب پاس سے گزرتی ہے مجھے نفرت سے گھورتی ہے. کیا خبر کسی روز اس کو سوئے دیکھ کر وہ اس کو جان سے مار دے. چونکہ جب اس کی ماں کو پتہ چلے گا، ماں بے بسی سے سوئے اپنی بچی کو چپ کرانے کا کچھ نہیں کر سکے گی. ابھی تو اس کو اللہ نے اس کے اندر کوئی احساس گناہ اور احساس ندامت پیدا کیا ہے، اور اگر یہ اسی بے خبری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ اس گناہ کی زندگی کو لے کے چلتا رہا، تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کی زندگی، اس بچی کی زندگی، اس خاندان کی زندگی کا آنے والے دنوں میں کیسا بوم بنے گا، اور جب پھٹے گا تو اس کی صورت کیا ہوگی. ایون اس آدمی کے بارے میں جس نے یہ حرکت کی، میں جو سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی ماں کو پتہ چلے، اس کے باپ کو پتہ چلے، یعنی اس آدمی کے، اس کے دفتر کے لوگوں کو پتہ چلے، اخبار میں خبر آئے، سوشل میڈیا پہ خبر آئے، تو اس خبر میں سوائے بھیڑیے کے اور درندہ ہونے کے لفظ کے کوئی لفظ، انسانی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ درندگی تو جانور بھی شاید نہ کرتے ہوں، لیکن جو جانور کرتے ہیں وہ تو جانور ہیں. ایک انسان کو، جس کو رشتوں کی پاکیزگی، جس کو رشتوں کی نفاست، جس کو رشتوں کا حفاظت کا منصب اس کو ملا تھا، اس کے ماں باپ سے صرف بات کی ہوگی، اس بچی سے بات کی ہوگی کہ میں تمہاری بچیوں کو پالوں گا، ان کو بڑا کروں گا، اور خود ہی شیطان بن گیا، خود ہی ان کے ساتھ اس کیفیت کو. اب جب وہ اگر آ کے تفصیل بیان کرے گا تو تفصیل سنتے ہوئے جو آپ کے کانوں کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، اس کے لیے وہ یاد دہانی نہیں ہوگی. یہ پورا جو غلیظ منظر ہے وہ ریپیٹ ہوگا. اس لیے میں ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے، علاج کرتے ہوئے یہ دیکھا ہے میں نے کہ بری چیز کو اور برے گناہ کو اور برے منظر کو بار بار دہرانے سے بچنا چاہیے، اپنے ساتھ بھی، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی. اس لیے کسی ایک کنسلٹنٹ کے پاس جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرائے، کیونکہ یہ جتنی دفعہ آپ اس کو یاد کرو گے تو ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو گناہ کا احساس ہو. کبھی کبھی آپ کو اس میں سے لذت بھی کشید ہونے لگتی ہے. اسی لیے تو گناہ چلتا رہتا ہے. کبھی کبھی گناہ بے لذت ہوتا ہے، کبھی گناہ میں لذت آ جاتی ہے، تو پھر گناہ کی عمر بڑھتی ہے، اور اس کے آخر میں جو پھل ہے وہ رسوائی کا اور ذلت کا ہوتا ہے. یہ لازم ہے، اس کے بنا کوئی مفر نہیں ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ مکافات عمل ہے، اس سے جان بچتی نہیں ہے. پر ایسے سارے لوگوں کے لیے کبھی آپ کو بھی ایسی بری اطلاع ملے تو پہلی بات تو جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بد دعا دینے کی جگہ ان کو دعا دیں کہ اللہ ان کو اس عذاب سے نکال دے. مرنے سے پہلے وہ توبہ کے در پہ ان کی توبہ قبول ہو جائے، وہ اس کا اپائے کر سکیں، ان کی آنکھیں روئیں، نیر بہائیں. کیونکہ مجھے اور آپ کو ان سب کو جہنم میں پھینک کر کچھ نہیں ملے گا،
پر ان کی بدبختی دور ہو جائے، ان کی زندگی میں جس چیز کا انہوں نے دل دکھایا، جس کی روح کو تڑپایا، جس کے جسم کو انہوں نے استعمال کیا، ان سے یہ معافی مانگ لیں، ان کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں، اور آنے والے برسوں میں اپنی نگاہ کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو، اپنے جسم کو فوکس رکھیں اور اس علت میں دوبارہ نہ پڑیں، تو یہ شاید زیادہ ان کے لیے آسانی اور بہتری ہوگی۔ ادروائز دعائیں دے کے جہنم میں اور جہنم کے گڑھوں میں جا کے جب مریں اور وہاں جلیں، مجھے اور آپ کو شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ایک اور بھی یاد رکھیے گا، آپ میں سے جو مرد ہیں، جب آپ کسی سے دوسری شادی کرنے لگتے ہو، اگر آپ میں ظرف نہیں ہے، اگر آپ میں عزت اور غیرت نہیں ہے، اگر آپ میں برداشت نہیں ہے، تو بچوں والی سے شادی نہ کیا کرو۔ پھر کچھ ایسی ڈھونڈا کرو جو بیوہ ہوں، جن کی اولاد نہ ہو، تاکہ آپ ان کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ ایک پاکیزہ رشتے میں، یعنی زندگی کی پاکیزگی کا بھرا ہوا، دودھ سے بھرا ہوا ٹب ہے، اور آپ اس میں غلاظت ڈال دیتے ہو اپنی نیت کی، ارادے کی اور اپنے عمل کی، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہو۔ یہ سارے لوگ اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں، کسی ملک سے اور سے نہیں آئے، نہ کسی اور مذہب کے ہیں، کسی اور برادری کے بھی نہیں ہیں، آپ کے ہمارے ہی عزیز و اقارب میں سے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے جو شرمساری ہوتی ہے، جو بدنامی ہوتی ہے، جو رسوائی ہوتی ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لیتی، یہ نسلوں میں جاتی ہے۔ تو بہتر ہے انسان کو اپنی کمزوری کا علم ہو تو آپ پہلے ہی وہ ذمہ داری ہی نہ اٹھاؤ کہ جس کے اٹھانے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، تاکہ آپ اس گناہ میں جا ہی نہ سکو۔ اس تکلیف دہ دعا کے ساتھ کہ اللہ کسی کو اس طرح کا دکھ اور تکلیف نہ پہنچائے، اور ایسے پہنچانے والوں کو پہلے سے رب ہدایت دے، اور یہ بھی خود بھی ہدایت کے طلبگار ہوا کریں تاکہ انہیں ہدایت مل جائے کرے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام۔